رب تعالیٰ نے دوسری بار پھر مجھ سے مشورہ کیا، میں نے پھر وہی کہا، رب تعالیٰ نے تیسری بار مجھ سے مشورہ کیا۔ یہاں پر ایک بات کو ذرا واضح کرتا جاؤں، بعض اوقات یوں ہوتا ہے بندہ مشورہ کرتا ہے انجام سے بے خبری کی بنا پر یا کسی بڑے کی عظمت کی بنا پر۔ یہاں پر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، نہ تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ انجام سے بے خبر ہے، نہ رب تعالیٰ کو کسی قسم کا عجز ہے۔ رب تعالیٰ ان دونوں باتوں سے پاک ہے۔ صرف ایک ہی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ صرف اور صرف حضور کی عزت افزائی کے لیے کیا جا رہا، حضور کی عزت افزائی کے لیے کیا جا رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو بڑھانے کے لیے مشورہ کیا جا رہا۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر یہی کہوں گا، یا اللہ جیسے تیری مشیت، وہ تیرے بندے اور وہ تیری مخلوق ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میرا رب مجھے فرمائے گا انی لن اخزیک یا محمد فی امتک، اے محبوب ہم تیری امت کے مقابلے میں تجھے، تیری امت کے حق میں تجھے کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ انی لن اخزیک فی امتک ابدا، اے محبوب ہم تیری امت کے متعلق تجھے کبھی بھی رسوا نہیں فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وبشرنی، اور پھر میرا رب مجھے بشارت دے گا۔ کیا بشارت کیا ہوگی؟ ان اول من يدخل الجنة من امتی معی 70,000 ومع كل 1000 70,000 بلا حساب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب تعالی مجھے یہ بشارت دے گا اے محبوب تیرے ساتھ تیری امت کے 70,000 لوگ جائیں گے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور یہ سارے وہ ہوں گے جنہیں میں بغیر حساب کے جنت عطا فرماؤں گا۔ ان ربی استشارنی فی امتی، یہ صرف اور صرف تیرے اور میرے نبی کا مقام ہے۔ رب تعالیٰ نے میرے اور تیرے نبی کو وہ عزتیں عطا فرمائیں، وہ عظمتیں عطا فرمائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ترمذی کی حدیث ہے، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں میرے بھائی یہ حدیثیں تو سارے مسالک میں پڑھائی جاتی ہیں، سارے مسالک کے کتاب یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن وہ خوش نصیب ہیں جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے گیت گانے کا موقع ملتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے چرچے کرنے کی انہیں سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ واللہ میرا یہ عقیدہ نہیں کہ میں حضور کی عظمت بیان کرتا ہوں تو میرے بیان کرنے سے حضور کو عظمت ملے گی، میرا تو عقیدہ وہی ہے جو صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت کا، وہ فرماتے ہیں ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ اے آنے والی نسلوں کہیں یہ نہ سمجھنا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں کہتا ہوں، میں ان کا قصیدہ کہتا ہوں، میں ان کے نام پر شعر کہتا ہوں اس لیے کہ میں حضور کی تعریف کروں، نہیں، فرماتے ہیں میں حضور کو موضوع سخن اس لیے بناتا ہوں کہ حضور کے تصدق سے میرا کلام بھی کسی قابل ہو جائے۔ صحابہ کا یہی عقیدہ رہا، ہم تو اپنی عظمت، اپنی سعادت سمجھتے ہیں، خوش بختی سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے گیت گانے کے ہمیں موقع ملتے ہیں، اور ہمیشہ سے اہل حق کا یہ طریقہ کار رہا۔ بلکہ میں اگر یوں بھی کہوں جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ تو وہی ہے جو میں نے کتابوں میں پڑھا، یا یہ وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے اپنا مقام بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر گھڑی میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بلند فرما رہا۔ تو نے قرآن نہیں پڑھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تیری ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ ابھی ہمارے تصور میں بھی وہ مقام نہیں آ سکتے ہیں جس مقام پر رب تعالیٰ نے اب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فائز فرمایا ہوگا۔ لیکن یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمودہ حدیث ہے، ترمذی شریف میں سنیے اور اپنے ایمان کو جلا بخشیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحت آدم فمن دونہ ولا فخر۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین وہ سارے کے سارے وہاں پر موجود ہوں گے، لیکن رب تعالی حمد کا جھنڈا مجھ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں دے گا، اور وہ اتنا لمبا جھنڈا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی مسافت بھی حدیث پاک میں موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مسافت بھی بیان فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخر تک جس کسی کو سایہ نصیب ہوگا وہ میرے جھنڈے کا سایہ ہوگا، اور وہ حامل لواء حمد وہ تیرا اور میرا نبی ہے۔ اور وہ حدیث پاک آپ نے، وہ حدیث شفاعت آپ نے سنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے نحن الآخرون ونحن السابقون، حضور فرماتے ہیں ہم سب سے پیچھے آنے والے اور سب سے سبقت کرنے والے، ہم آخر بھی ہیں سابق بھی ہیں۔ دنیا میں اور میری امت سب سے بعد میں آئے، لیکن قیامت کے دن حساب کتاب ہمارا سب سے پہلے ہوگا، حساب کتاب ہمارا سب سے پہلے ہوگا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے لیکن حساب کتاب سب سے پہلے ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن 120 صفحے لگے گی, ان میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوگی, 40 صفحے دیگر انبیاء کی ہوں گی. یہ بھی حضور کا اعزاز ہے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز ہے. حضور فرماتے ہیں پھر میں وہ شفاعت فرماؤں گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا, ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی ملجا و ماوا نہیں, کوئی چارہ نہیں, اگر ہم نے عرصہ معاشر میں آپ کو ڈھونڈنا ہو تو یا رسول اللہ آپ کو کہاں پائیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 مقامات پر, یا تو میزان پر ہوں گا, میرے جن امتیوں کے اعمال میں کمی ہوگی اپنی طرف سے ان کی کمیاں پوری کر کر کے ان کے تول پورے کرتا جاؤں گا, یا حوض کوثر پر ہوں گا, میں اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنے لوگ ہوں گے, آپ اپنی امتیوں کو پہچان لیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اگر بہت سارے گھوڑے ہوں, ان میں جو ابلغ گھوڑا جس کے وہ پاؤں بھی سفید ہوتے ہیں اور اس کا ناک بھی چہرہ بھی سفید ہوتا, کیا کالے گھوڑوں میں کوئی مالک اپنے ایسے 5 گلیاں گھوڑوں کو نہیں پہچان سکتا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو دور سے نکھر جاتا. حضور نے فرمایا میرے امتیوں کے اعضاء, وضو کے اعضاء, دونوں ہاتھ دونوں پاؤں اور ان کا چہرہ وہ غرم محجلین 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. میں دور سے اپنی امتیوں کو پہچان کے انہیں حوض کوثر کے جام پیش کروں گا. اللہ بس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت اس دن آئے گی غرم محجلین, یہ 5 گلیاں گھوڑوں کی طرح ان کے ادائے وضو چمک رہے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ اپنا بغلوں تک اپنا بازو دھوتے تھے, کہتے تھے قیامت کے دن یہ جتنا زیادہ روشن ہوگا اتنا ہی دور سے پہچانا جاؤں گا. آج کل تو لوگ اپنی کونی پر ہی نہ دھوتے, اتنا پانی ڈال دیتے ہیں. یہ وضو, اور اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ گو, تجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہچانیں گے وضو سے. اگر تو وضو نہیں کرتا, نبی نہ پہچانے تو نبی پر نہ افسوس کرنا, اس لیے کہ تو نے نبی کی علامت کو اپنے اوپر طاری نہیں کیا. اگر نبی کا بن جائے, نبی کے دین کو اپناتا, حضور کی نمازیں پڑھتا, وضو کرتا ہے, تو پھر نبی بھی تجھے پہچانے گا. اگر تو نے حضور کے حق کو نہیں پہچانا تو پھر اگر حضور تجھے نہیں پہچانتے تو حضور پر افسوس نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر یہاں پر بھی نہ ہوا تو پھر میں پل صراط پر ہوں گا, اور کیا کر رہا ہوں گا, میرے امتی پل صراط پر سے جب گزریں گے تو وہ پھسلیں گے, میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں گا رب سلم, یا اللہ سلامتی کے ساتھ میری امت کو یہ پل صراط پر سے گزار دیجیے. اللہ حضرت فرماتے ہیں رضا اب پل سے وجد کرتے گزری ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں, پل صراط سے رضا وجد کو کرتے گزریے. کیوں کہ ہے رب سلم دعائے محمد. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب سلم کی دعائیں مانگ رہے ہیں تو رضا اب ڈرنے کی ضرورت نہیں, اب وجد کرتے پل سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں ان 3 مقام پر ہوں گا, پوری امت گزر جائے گی, سارے لوگ گزر جائیں گے, انبیاء بھی چلے جائیں گے, پل صراط سے آگے چلے جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سارے گزر جائیں گے, میں سب سے آخر میں یہ پل صراط کراس کروں گا. لیکن حضور فرماتے ہیں کسی کو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. جناب آدم کو روک دیا گیا, ابراہیم کو روک دیا گیا, اسماعیل یوسف یعقوب کو روک دیا